بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج سارا دن سب سے بڑی خبر یہ کہی جا رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک اہم ملاقات ہوئی پارلیمانی لیڈروں کی جناب آرمی چیف اور DG/ISI کے ساتھ، جس کے جو نکات سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ واضح کیا ہے۔ اور یہ ساری ملاقات گلگت بلتستان کے انتخابی عمل کے حوالے سے یہ ہوئی اور اسی پر مضمرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ دن جو اہم اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں جناب نواز شریف صاحب کا لائیو خطاب، زرداری صاحب کا خطاب اور بلاول بھٹو زرداری کے جو خطابات ہیں اس پر کافی بحث جاری ہے، اور گزشتہ 2 دن سے وہ APC موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس APC سے نکلے گا کیا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلی خبر کے اوپر کہ جو یہ ملاقات کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس خبر کو کل جو ہے وہ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر ہیں، وہ بڑے اندر کی خبریں اپنا لاتے ہیں اوریہ صاحب ہمیشہ، اور اس میں بھی انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی ہے اور جس کے اندر یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور جو فوج ہمیشہ کہتی بھی رہی ہے، اور اس بار پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی بھی سول حکومت ہوگی اس کی مدد جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی کل کی جو کانفرنس ہے، اس کو اگر دونوں چیزوں کو جوڑیں تو کیا چیز سامنے آتی ہو رہی ہے؟ اگر دونوں کو ہی جوڑ کے چلنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کی کانفرنس جو ہے اس میں جس شخص نے بھی عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ایک دفعہ آن ایئر جانے دو، میں خواہ اس سے بہتر مشورہ عمران خان کو گزشتہ کم از کم 5 سال میں کسی نے نہیں دیا۔ اچھا، کیونکہ جس حد تک فائدہ نواز شریف کی تقریر کا عمران خان کو ہوا ہے اور آئندہ مزید ہوتا رہے گا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ۔ تو پھر حکومت 2 دن پہلے پریشان تھی؟ نہیں، پریشانی کی بات یہ مجرم کی تقریر اور ملزم میں آپ کو کی تقریر، میں بتاتا ہوں، اس کی 2 وجوہات۔ پہلی بات یہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا بہت کلیور پلے کیا گیا۔ عمران خان نے، نواز شریف صاحب نے اپنی ساری تقریر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے حساب سے نہیں، سوشل میڈیا کے حساب سے لکھی ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ آن ایئر نہیں جانا ہے، اس لیے وہ پوری کی تقریر جو ہے وہ عین وقت پہ تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں 5-6 باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو الیکٹرانک میڈیا کی باتیں نہیں تھی۔ مثلا ڈان لیکس الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں تھی، اور فرام دی ماؤتھ آف اے پرائم منسٹر، کیونکہ ڈان لیک وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا نے پاکستان کے اوپر یوں انگلی اٹھائی تھی کہ آپ کا ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو، اور اس کے اوپر وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ شور مچا تھا اور ہر چیز ہوئی تھی، اسی کے اندر سے، اسی کی قبر میں سے حسین حقانی پیدا ہوا تھا۔ صحیح۔ دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ خان صاحب کے بارے میں، آرمی کے بارے میں کہ میڈلنگ کرتی ہے انتخابات کے اندر، یہ چیزیں، یہ بھی اس کے اندر خاص طور پر بلوچستان کی حکومت کا حوالہ دیا، سینٹ کے الیکشن کا حوالہ دیا۔ اچھا، بلوچستان کی حکومت کا حوالہ دیا۔ بلوچستان کی حکومت انہی کے زمانے میں تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آرمی نے خود آ کے ووٹ تو دیے نہیں تھے، لیکن تمام تر نیریٹو جو تھا نا وہ تھا سوشل میڈیا والا۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ جو اندر کی اطلاع یہ ہے، دیکھو سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ کسی کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ اس طرح ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی تقریروں کی گئی، تو ان کو اندازہ تھا کہ وہ ایک اور لائن لے لیں گے۔ نواز شریف نے فکرہ بولا وہاں پر تقریر کے کچھ تھوڑے عرصے کے بعد، جب تقریر کہ اب ہمیں یوسف مستی خان کی تقریر کے بعد کہ اب ہمیں آج استعفیٰ دینا چاہیے اسمبلیوں میں سے، رائے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ دے، جس کے اوپر باقاعدہ بلاول نے کہا کہ ہم تو سندھ گورنمنٹ جائے گی، اور اگر سندھ گورنمنٹ جائے گی تو عمران خان صاحب جب گورنر راج نافذ کریں گے، اور گورنر راج اگر نافذ ہوا تو پھر وہ اپنے حساب سے وہ کر لیں گے۔ اس کو ایک فکرہ اور کہا کہ میاں صاحب آپ آ جائیں، ہم آپ کو استعفے ہاں جی، یہ بھی کہا۔ میں پورا اس پہ آنا، یہ 2 منٹ کے بعد کی بات ہے۔ یہ بیچ میں پھر زرداری صاحب کودے اور انہوں نے کہا کہ ہم 1985 میں یہ کر چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو چھوڑ گئے تھے، اور یہ پھر بلاول نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم اکٹھے استعفیٰ جو ہے پیش کریں گے۔ تو ان کو پھر ایک دفعہ اس کا چیز جو ہے وہ نظر آئی کہ یہ چیز نہیں ہو رہی۔ اس پہ پھر سب سے زیادہ اصل میں جس شخص نے بہت زیادہ فیل کیا اس پوری APC کو، وہ مولانا فضل الرحمان۔ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا ایک تو ان کی تقریر آن ایئر نہیں آنے تھی، اور آپ اندازہ کریں کہ آج یہ پتہ چلا، میں نے پہلے دن سے کہتا ہوں کہ میڈیا یا سیاستدان
یہ اپنے آپ پہ خود پابندی لگاتے ہیں، ان پہ پابندی کوئی نہیں لگاتا. مطلب آپ دیکھیں میڈیا جتنا خود گلا گھونٹتا ہے آوازوں کا، اتنا نہیں ڈھونڈتی. آپ کے نظریے کے مخالف کوئی شخص ہو، آپ اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیں گے، آپ کہیں گے ایسی کی تیسی. اسی طرح انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے بڑے دل ملائے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ 2 سال بعد نواز شریف صاحب کو ہوش آئی ہے اور انہوں نے یہ کیا. اب یہ میرے ہاتھ میں یہ 26 نکاتی. اچھا پہلے ان کی گفتگو تھوڑے کچھ ٹوٹے سن لیں کہ کیا کہا، اس کے بعد پھر نکات بھی پیش کریں. سنائیں جی ذرا. کہ میں مر جاؤں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے. ہماری GDP تھی 2017-18 میں 5.6 پہ، وہ کووڈ کے آنے سے پہلے 1.9 پہ پہنچ گئی تھی. آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا. پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں. اس نالائق حکومت نے ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. آج سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا. ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے. سی پیک کے ساتھ پشاور کی BRT جیسا سلوک ہو رہا ہے. یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. یہ ادارہ اپنا جواز کھو چکا ہے، اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ. ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے، نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے، مگر افسوس یہ جو نہ سمجھ ہیں، جو سیاسی بونے ہیں، جن کو سیاست کا پتہ نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے. یہ اس تقریر کے بعد اور اس APC کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا. جی عریہ صاحب، گفتگو آپ نے سنی، زرداری صاحب کی بھی، میاں صاحب کی بھی. لیکن اگر میں ایک سوال پوچھوں کہ اپوزیشن کی یہ کانفرنس کامیاب تھی کہ ناکام؟ نہیں، بہت بری طرح ناکام. اس کی وجہ کہ آپ نے کہا آپ لوگوں کو لائن ان کا اکٹھے ہونا کامیابی نہیں ہے. اکٹھے تو ہو گئے، اکٹھے تو ہوئیں گے، ظاہر بات ہے. اکٹھے تو پہلی بات تو یہ میں اپنے نواز شریف کا اکٹھے بیٹھنا، شہباز شریف ساتھ بیٹھا ہے، مریم نواز یہ جو 26-24 نکات ہے نا، یہ آپ جیسے پلاؤ کھائیں گے، آپ فاتحہ ہوگی، وہ ختم ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے اپنے غبارے میں سے ہوا خود نکالی، مجھے صاف نظر آ رہا ہے نا. عثمان صاحب جس وقت اکٹھے بیٹھے تھے نا PNA کے لوگ 1977 میں، صرف ایک چیز کر کے نکلے تھے کہ ہم پرسوں بائیکاٹ کریں گے. اچھا، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے. 37 سیٹیں PNA جیت چکی ہوئی تھی، کس میں؟ قومی اسمبلی میں، بلکہ 37 سے بھی زیادہ جیت چکی ہوئی تھی. 75 تو جیتتی نا اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں. اور کچھ لوگ تھے، فیصلہ ہوا تھا، سناٹا چھا گیا تھا اگلے 3 دن کے بعد. یہ ہوتا ہے فائدہ، یہ ہوتا ہے فیصلہ. یہاں آ جائے وہ بیچارہ روتا رہا، اس نے کہا کچھ تو نکالو. تو بلو بدرمان سر اب دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اعلامیہ تو پھر انہوں نے پڑھ کے سنایا، کون تھا؟ خطاب وہی تھا. اس کی ایک وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کل کو یہاں جلسہ کرنا ہو، نون لیگ کا ورکر آئے گا، پیپلز پارٹی کا ورکر ہے. براور بھٹو کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتا، سندھ سے بندے لا کے کراچی میں جلسہ کرنا پڑتا ہے، یہاں نہیں کر سکتا. نون لیگ کو کتنا بڑا شو تھا مریم نواز کا، پورے کا پورا آپ خود دیکھیں، ٹھوکر نیاز بیگ، اس کا علاقہ کھلا علاقہ، کوئی راستہ نہیں، کوئی کنٹینر نہیں لگ سکتے، کوئی اور چیز نہیں لگ سکتی. موٹر وے کے ادھر سے راستہ، ادھر سے راستہ، ملتان روڈ کا راستہ، 8 تو سڑکیں وہاں ملتی ہیں وہاں آ کے، بلکہ 14 سڑکیں ملتی ہیں. آپ ان سڑکوں کو لا کے آپ وہاں کھڑا کر دیں، وہاں آپ کم از کم 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. تو سب کو پتا ہے کہ فضل الرحمان کے بغیر نہیں موومنٹ چلتی. وہ نصرت بھٹو والی بات، جب تک جماعت اسلامی نہیں آئے گی میں اس
MRD میں نہیں بیٹھوں گی. اچھا. اور جب MRD میں جماعت اسلامی شامل ہوئی تو پھر اس کے بعد MRD آگے چلی. MRD میں ہوئی تھی جماعت اسلامی آخری دنوں میں ہوئی تھی. اچھا. تو وہ تو وہی جماعت. اور کس کے پاس جب وہ نکلے وہاں سے تو پھر شامل ہو گئے تھے نا. جب وہ گورنمنٹ سے نکلے پروفیسر غفور صاحب اور یہ لوگ. اب دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے آڈینس جو ہے نا یہ جلسے کا آڈینس نہیں ہوتا. ٹی وی کا آڈینس سمجھدار ہوتا ہے. ٹی وی کا آڈینس جو ہے وہ عام آدمی جو ہے غریب آدمی جلسے میں ہوتا ہے. وہ تالی بجائی مریم نواز نے اور میرے بھائیوں فلانے کی. ٹی وی کا آڈینس کہتا ہے بھائی جان آپ جب کہتے ہو اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے اور خود تم نان ایئر جا رہے ہو, یہ کیا مذاق ہے؟ پورا پاکستان تمہیں سن رہا ہے. اچھا اعلامیہ بھی تقریر سے پہلے لکھا گیا ہوگا اس وجہ سے ایڈٹ نہیں ہوا. تقریر بھی سوشل میڈیا والی تھی. وہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کی تقریر ہے. اچھا اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ کہتے ہیں جی اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی. اب سب کو پتا ہے افغان پالیسی کس لیول پہ کامیاب جا چکی ہے, کیونکہ ٹی وی کا جو بندہ خبر سنتا ہے پروگرام دیکھتا ہے وہ کمپیریٹیولی پاکستان کا انٹیلیجنسیا ہے. صحیح ہے. وہ کامن مین نہیں ہے, وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا اب اس کے بعد سب سے بڑا زور جو ہے نواز شریف صاحب جو دے رہے تھے وہ دے رہے تھے آرمی کی انٹرفیئرنس ان الیکشن. اور اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پاک ایک تو وہ طلب دیکھیں کہتے ہیں کسی اور کو زیب دے تو بات کرنا تو اور بات ہے. جب تک جماعت اسلامی نے وزارتیں نہیں تھیں ضیاء الحق کے ساتھ لی تھیں اس وقت تک جماعت اسلامی ڈنکے کی چوٹ سے کہتی تھی تو لوگ مانتے تھے کہ ہمیں تو ایوب خان نے بھی جیل میں ڈالا, ہمیں تو فلاں نے بھی جیل میں ڈالا. لیکن جس دن انہوں نے وزارتیں لے لی اور اس سے وہ افغان جہاد سارا کچھ جب شروع ہو گیا, اب جماعت اسلامی جو ہے کہے بھی بات تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. نواز شریف جو کہ پلا بڑا اٹھا چلا پھرا زندگی کے ایٹیکیٹ سارے افواج کے اندر سے دیکھے, ایک میجر بتایا کرتا تھا اس کو کہ آج تم نے لائٹ بلو شرٹ کی شلوار قمیض پہنی ہے اور ڈارک بلو شرٹ کی آپ نے قمیض پہنی ہے. ایک بندہ بتایا کرتا تھا کہ یہ اس کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کون سی ایسا سٹیپ ہے جہاں پر انگلیاں پکڑ کے فوج نے آگے نہیں بڑھایا؟ تو وہ شخص جب یہ کہے تو لوگ ہنستے ہیں کہ آپ پوری زندگی ان کے آشیرواد سے آگے چلے ہو. پوری زندگی مجھے کون جانتا تھا کیا گورنمنٹ قیامت کے نام نہ والد سیاست میں, نہ بھائی سیاست میں, نہ آپ کا کوئی زندگی کے اندر سیاست کے ساتھ کوئی تعلق. آپ ایک مکمل طور پہ ایک درخواست آپ نے آج بھی پڑی ہوئی ہے کرکٹ کی اس کے اندر پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے اندر ٹو بیکم اے پرسر, کہ مجھے وہاں پر اور کچھ نہیں تو پی سی بی کے اندر پرسر لگا دے تاکہ میں کرکٹر کے ارد گرد ہو جاؤں. زندگی کی خواہش کرکٹر بننے کی, زندگی کے آپٹیمم لیول کی. اور آپ پرائم منسٹر جب تھے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر آ کے کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ایسے لطیفے مشہور. چھوڑ دے اس بات کو, میں ویسے کرتا کوئی اور یہ بات کرے, لیکن نواز شریف صاحب جب یہ بات کریں تو پھر ہنسی آتی ہے کہ اور لوگوں کو بھی ہنسی آئی ہوگی. نہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ نہ موسم خراب ہے, نہ کورونا ہے, نہ کوئی گرمیوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ جلوس نہیں کر. آپ نے یہ جلسوں کا جو ایک پہلے رکھا ہے, پھر اس کے بعد آگے جا کے پھر اس کا استعفوں کا, اس کے بعد آپ جا کے جنوری میں جا کے جنوری تک آپ کو پتہ ہے حالات کہاں سے کدھر سے کدھر پہنچ. تو ایک تو یہ چیز ہے. نہیں کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ یہ ہے کہ مارچ 2021 سے پہلے عمران خان صاحب سینٹ کے الیکشن تنگ کیا جائے. سینٹ کے عثمان صاحب دیکھیں بات سنیں, پریشر بلٹ کرنا ہے کس کے اوپر؟ اسمبلیز کے اوپر. وہ اسمبلیاں جہاں آپ کے 36 بندے غائب ہو جاتے, جہاں صادق سندرانی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں 96 سے, جب اس کا بھائی جو ہے عاطف وہ ایم این اے ہوتا تھا اور نون لیگ کا ایم این اے تھا. اچھا. اور صادق سنجرانی واز جسٹ اے کامن مین. صادق سنجرانی کو ان کو اٹھا کے دیکھیں یہ پولیٹیشنز کے, میرا دوست ہے مجھے سنائے گا جب ملے گا تو فون پہ سنا, صادق سنجرانی پولیٹیشنز کے منہ پہ تماچا ہے کہ یہ ہے ہم کون؟ ہم جو بھی ہیں. اچھا. یہ ہیں ہم, اتار کے دکھاؤ. نہیں اتارے جا سکے. نہیں اتارو نا. جب آپ کے بندے 1-1 لاکھ ووٹ لے کے 2-2 لاکھ ووٹ لے کے صادق سنجرانی کو نہیں اتار سکتے, آپ ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. اور دوسری بات یہ, ایک بات اور بتاؤں آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے الطاف صاحب کی طرح وہی رہنا ہے.
अच्छा, हाँ, इस तकरीर के बाद, क्योंकि नहीं, अब इतलात तो- क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस के जो लीड लगी हैं और बाकी जगहों पे लगी हैं, और जो लाइन है ये आज से 30 साल पहले अल्ताफ हुसैन की लाइन थी। चलें, वो तो कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, पाकिस्तान आने की भी तैयारियां कर रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं इस इशू को करते हैं डिस्कस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद दूसरा बड़ा इशू और जो पाक फौज की सियासतदानों से मुलाकात हुई उसका क्या हवाला रहा, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर जो मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं की फ़ौज की आला क़यादत के साथ, और उसके अंदर जो बातें सामने आई हैं कि फ़ौज किसी भी तरह मुल्क की सियासत में मुलव्वस नहीं है। और ख़ास तौर पर, और ये सब गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी अमूर के हवाले से एक बात चल रही थी, नून लीग की क़यादत ने भी शिकायत लगाई कि शायद कोई मैनिपुलेशन हो रही है, और कल नवाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया। ख़ास तौर पर ये जो मामलात रहे हैं कि हमेशा से फ़ौज पर इल्ज़ाम लगता है सियासत में मुदाखलत का सियासतदानों की तरफ से, कल वज़ीर आज़म साबिक ने भी यही बात की, तो ये जो क्या कोई ताल्लुक नहीं होता किसी भी चीज़। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं इस मसले में इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो सिवाय कश्मीरियों के इंडिया का कोई सियासतदान नहीं कहता कि वहाँ धांधली हुई है, खा कांग्रेस हो, खा बीजेपी हो, खा कोई और। पाकिस्तान में कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, सरदार अब्दुल कयूम बड़ी खूबसूरत बात करते थे, उसके तक देखो बात अपनी पाकिस्तान की सियासत यहाँ मत लाओ, ये गंदी लिनन यहाँ मत, ये पार्टी ना बनाओ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत ज़्यादा शौक था अपनी पीपल पार्टी को आगे बढ़ाने का। उन्होंने पाकिस्तान के पहले जो 40 सालों के बाद वहाँ पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर बनाई थी, और आपको याद होगा ये नौजवान बैरिस्टर सुल्तान उसका सदर वज़ीर आज़म भी बने बाद, और बेचारे वो कहते हमें लड़ने दो, हम कश्मीरियों का चेहरा है दुनिया के सामने, हमें आने दो। पाकिस्तान की जो जंग सबसे पहले इस पूरे खित्ते में गिलगित बल्तिस्तान ने लड़ी थी, और बाकायदा उन्होंने पूरा इलाका जिस तरह उन्होंने फतह किया, एक फौजी जवान था उनका, उनके साथ फौजी सारे मिल गए और उस फौज ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद वो अलहदा कर लिया। वो हमारे साथ थे, मुस्तकिल चले आ रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा था। ये कोई इशू है क्या? पीपल पार्टी की कोई हुकूमत है तो उसमें धांधली हो रही है, तो नून लीग की को तुम्हारा ताल्लुक क्या है जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता? सही बात। तकलीफ से बात होती है कि तुम एक, यानी आपको इक्तदार और हवस इज्जत तक, राजा फारूक यही तो चीखते हैं बेचारे, सारे कश्मीरी यही चीखते हैं, सारे गिलगित बल्तिस्तान, हमें हमारी पार्टियां रहने दो, अल्लाह का नाम है। आज उन्होंने फिर एक इशू बना दिया, वही बात उन्होंने डिस्कस किया, अल्लाह के बंदो उसको इंटरनेशनली एक इलाका रहने दो। यही तो मैं आज पढ़ रहा हूं, यानी नवाज शरीफ, ये इंडियन एक्सप्रेस है, नवाज शरीफ एड्रेसेस पाक अपोजिशन मीटिंग, लॉन्चिंग स्कैथिंग कहते हैं तकलीफ दे, जरर लीथल अटैक ऑन आर्मी। अब ये जब इसके साथ इंटर रिलेट करके फिर उसके बाद जब इलेक्शंस आएंगे तो इनके बयानात चलेंगे दुनिया के अंदर कि जनाब वहां तो हमारी वो लोग आ रहे थे जो कि इंडिया पाकिस्तान की सुलह चाहते थे और ये चाहते थे और अमन चाहते थे और सुकून चाहते थे, और जनाब जानबूझ के इलेक्शन खराब किए गए और इलेक्शन के अंदर एक ऐसी पार्टी को लेके आया गया। उन्होंने बुला के इनको कहा है, अल्लाह के बंदो खुदा के नाम लो यार, कम से कम अपने सिंध को मुतनाज़ा बनाओ, सारी जिंदगी तुमने मुतनाज़ा बनाए रखा है, पंजाब को बनाओ, तुम सारी जिंदगी मुतनाज़ा बनाए रखा, बनाए थे, चलो बलूचिस्तान को तुम लोगों ने हमेशा से मुतनाज़ा रखा। वो मैं बलोच यही कहते होते थे, मैं जब बलोच सरदारों से मिलता था तो बड़ी कमाल तकलीफ करते, तुम अजीब उखरीब, पंजाबियों के अंदर एक अजीब उखरीब सी खासियत है कि तुम हर चीज को ना अपने जैसे कहते हैं टेक ओवर कर, मामा बनने की कोशिश कर। वो हम जी बड़ोच सरदार जो हैं उन्होंने उनका जीना दोबर कर दिया है, अवाम उनके हाथों, कहता हमने कभी कहा कि तुम्हारे चौधरी ने तुम्हारा जीना दोबर किया? हमने कहा था हम तुम्हें चौधरी से निजात दिलाते हैं, हमने तुम्हें कहा तुम्हारे वडेरों से निजात दिलाते हैं, हमने तुम्हें कहा हमारे तुम्हें खवानीन से निजात दिलाते हैं, तो तुम कौन होते हो? हम अपने वडेरे को खुद अपने सरदार को खुद ज़िबा कर लेंगे जब टाइम आएगा।
ہمارا دوست تھا ہائی بلو. یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا. اپنے مسئلے کے اندر آپ ٹھیک نہیں ہوتے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر وہ فتح کرنے چل رہے ہیں اپنے طور پہ, سخت کے طور پہ. ٹوٹل علیحدہ ہونا چاہیے مکمل طور پہ. جس وقت گلگت بلتستان کا ایکٹ بنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری صورتیں, اب وہ بیچارے چاہتے یہ ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے علیحدہ رہے, ہمیں انڈیپینڈنس دیں, سب کچھ کریں, چاہتے بھی ہیں. اور گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, گلگت بلتستان میں پولیٹیکل اٹانومی کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جس طرح کی سوسائٹی ہے نا, کبھی آپ شگر جا کے دیکھیں یا بلتت میں جا کے دیکھیں, یا تھوڑی بہت وہاں پر شیعہ سنی ڈرفٹ کی وجہ سے گند غلازت تھوڑی سی ہوئی ہے, اس کے بھی اتنی وہ نہیں ہے. ایم کیو ایم نے جا کے وہاں پر سیٹیں لی, پتہ ہے کیسے لی تھی؟ اس لیے کہ وہ بیچارے گلگت کے جو کوک ہوتے ہیں وہ یہاں بھی آپ کو لاہور میں ملیں گے, بیچارے غریب مزدور لوگ ہیں, کراچی میں بہت زیادہ ہیں. یہ ان کے گردن پہ رکھتے تھے ہاتھ کہ اپنے چاچے کو بولا میں ووٹ دو, اور نکلو یہاں سے جا کے ووٹ دے کے آؤ ورنہ زندہ نہیں رہنے دیں گے. اس طرح ووٹ لیں, 2 سیٹیں وہاں, اور دونوں باتیں کرتے تھے ہم کامن مین, دونوں وہ تھے جو کہ نوابوں کے بیٹے تھے وہاں کے, سرداروں کے بیٹے. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پر ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ بھائی بات سنو, یہ تم, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ صادق سنجرانی کو دیکھ لو, یہ ہے مسئلہ سارا. یہ عثمان صاحب, پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر رفت پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ اس کے اندر رفت اس چیز کی ہے کہ کون زیادہ بہتر طریقے سے کورس کر کے تباہ کر کے ووٹ حاصل کرتا ہے. چلو نکال لیتے ہیں فوج کو, آئی ایس آئی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, ایم آئی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ جو تعلقات فوج کا, پولیس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ جو گاؤں کے اندر چودھری ہے جو نون لیگ میں شامل ہو جاتا ہے, وہ جب بھیڑوں کی طرح آنکھ کے لے کے جاتا ہے, یہ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے, یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے, وہ جو بھیڑوں کی الیکٹیبلز, الیکٹیبل تو اوپر ہوتا ہے, اس کے نیچے جو سیمی الیکٹیبلز, یہ چھٹکوز. آپ کو پتہ ہے جس وقت یہ الیکشن جیت کے آتے تھے, یہ سارے ہمارے پاس آتے تھے, ان 3 کو ملازم رکھنے کی, یہ میرا انہوں نے الیکشن کے اندر جھنڈا اٹھائے رکھا تھا, یہ تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ جو وہ یہ جو ووٹ وہاں پر جو ووٹوں کو بھیڑوں کی طرح لے کے, آپ کو نہیں پتا مسنگ پرسنز جتنے یہ کرتے ہیں کون کرتا ہے؟ یعنی اگر ایک وڈیرے نے پتا چل گیا کہ فلاں جگہ سے ایک ہاری جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو مسنگ پرسن ہو گیا وہ بندہ, سمجھو. پرسنل جیلیں بنا کے بند کر دیتے ہیں. مثالیں موجود ہیں, یہ جو اپنے جان محمد عباسی صاحب, اچھا وہ تو خیر گورنمنٹ کی بات ہے, میں ویسے کہہ رہا وہ تو گورنمنٹ نکل جائے نا. آپ مجھے یہ بتائیں, گورنمنٹ نکل جائے, نواب اکبر بگٹی بمقابلہ کلپر بگٹی الیکشن شروع ہو گیا, کلپر بگٹی کا بیٹا مارا گیا. کیسے مارا گیا؟ وہ جناب اس نے رکھا عورتوں کا پولنگ اسٹیشن, وہ تمبو تھا, اس تمبو کے پیچھے سے خاتون نے فائر کیا, ڈس مار دی. اس کے بعد نواب بگٹی کا اپنا بندہ مارا گیا. لاڑکانہ میں آپ چلے جائیں, آپ ان کے مخالف میں کھڑے ہوئے, نادر مکسی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا کسی اور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, آپ اغوا ہو گئے. اغوا ہونے کے بعد آپ کی بیلے میں لاش مل گئی, آپ کے گھر میں چوری کروا دی, اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ گندا کام نہیں ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون زیادہ گندی طریقے سے ووٹ حاصل کرتا ہے اور کون زیادہ لوگوں کو ہوسٹیج بناتا ہے اور کون لوگوں کو زیادہ تر تباہ. میں نے 6 الیکشن عثمان صاحب کرائے ہیں. آئی نو یہ عبدالحمید اچکزئی جو ہے, یہ ابھی جس کے پر کیس چل رہا ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ قصت کریں گے. یہ عبدالعزیز اچکزئی مقابلے پہ بہرام خان اچکزئی کا بیٹا کھڑا تھا. اس نے جب اس کو کہا نا عبدالحمید یہ تم گلستان جا کے دکھاؤ پر مجھے, میری عدالت کے اندر کھڑے کھڑے, تب ٹانگیں کانپ گئی تھی. لیکن یہاں لیڈر ہیں, ہیرو ہیں سارے کے سارے. اصل مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ بہرام خان کتنے ووٹ لے سکتا ہے اور میں کتنے ووٹ لے سکتا ہوں, اب بہرام خان بندوق کیسے لڑا سکتا ہے اور میں کیسے. یہ ووٹ اس نے سارے بڑا اچھا فکرہ بولتا تھا اور آج بھی بولتا ہے, اس کا فکرہ وہ چلاتے ہیں, بہت خوبصورت فکرہ ہے ہمارا دوست. وہ کہتا ہے یہ ووٹ لے کے نہیں آتے, یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں اور چھینتے ہیں. آج گجرات کے اندر, میرا شہر ہے گجرات کے اندر, آپ گجرات شہر سے باہر نکلو, آپ مجھے بتاؤ یہ جو 7 محمدی پور جسے محدین پورا کہتے ہیں, وہاں لوگ آزادی سے ووٹ دیتے ہیں.
निकाल दो, बाकी ना मेजर भी जाता, दूसरे भी कैसे देते हैं? जो इनके साथ जो गुंडे पल रहे थे, कौन सा ऐसा लीडर है बड़ा बड़ा चंद एक कुछ रफा को छोड़ के कि जिसके दरवाजे के ऊपर पाकिस्तान के मफरूर जो हैं अपनी मफरूरियां नहीं काटते? जिसकी दुश्मनी है, मैं आप उठाए उमर शेख को बोले ना, आए मैं बताता हूं उसको, यहां आके बैठे आई जी बैठे, मैं बताता हूं किस किस के डेरे के ऊपर आपका कौन कौन सा मफरूर है जो उसका गनमैन बना हुआ है। और ये मफरूर क्या करते हैं? ये एक काम करते हैं कि वोट के वक्त आते हैं तो कहते हैं वोट ना आए, अगर इस फिक्रे मैंने सुने हैं, अगर इस इलाके से संदूकची में वोट कम हुए तो फिर देख लेना तुम लोगों का असर क्या होता है। और वही असर होता है। तो सर ये कुछ जमहूरियत है, इसको आप जमहूरियत कहते हैं? इसको आप कहते हैं कि नहीं पब्लिक विल है? खुद नवाज शरीफ साहब की सारी मुस्लिम लीग के एनालिसिस करके बैठ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, मैं उनको बताऊंगा किस जगह किस इंसान को तबाह करके। तो बहाना ना करें। बहाना असल में होता पता है क्या है? एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक काम जो इनको बुरा लगता है, वो ये कहते हैं, मतलब मैं और आप दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, वो कहते हैं उस्मान साहब इस दफा तुम नहीं लोगों को डराओगे, ओरिया डराएगा। इतना फर्क है। मुझे कहते हैं आराम से बैठ जाओ घर में, या आपको कहते हैं आराम से बैठ जाओ घर के, आप ओरिया डराएगा, ये फिर जीत जाएगा। इनको डराने से वो रोकता है, इनको खौफ दिलाने से कोई रोकता है, वो सब कुछ हो जाएगा। और एक और तासर है, आप अंदाजा करें कि एक हवा चलाई जाती है कि उसने तो जीत जाना है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ है तो हम वोट को दे इसको। यानी पाकिस्तान के अंदर जो पूरी के पूरा सिस्टम है, यही उन्होंने कहा है कि भाईजान अपनी लड़ाई अपने पास रखो। उस्मान साहब जिस दिन पाकिस्तान की सियासत मैच्योर होगी ना, और मुझे नहीं लगता होगी, इसलिए कि मैंने जो सियासत देखी है, मैंने नवाबजाद नसरुल्लाह को देखा है, मैंने शेख मुजीबुर रहमान को देखा, बुरा था, कुछ था, बातें बड़ी कमाल की करता था, हम सिर्फ एक दफा उसको मिले, हमने उन लोगों को देख, कमाल के लोग, फातिमा जना के जलसे हमने सुने हुए। आप जरा लोग तो देखें, सरदार अब्दुल निश्चित से लेके और उसके साथ साथ चोरिश कश्मीर जैसी तकरीरें सुनने वाले, इवन हरार के लोग भी मुखालफत करने के जब आए थे, जब पाकिस्तान बना तो क्या उन्होंने साथ दिया। मौलाना मौदूदी जैसा बंदा उस वक्त मौजूद था, इनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, क्या लोग थे, क्या प्रिंसिपल लोग थे। अब आप देख लें क्या सूरत हाल। तो हम तो डिके के अंदर गर्क होते चले जा रहे हैं। कभी कोई भी हो सकता था कि 1974 की इलेक्शन 3 की असेंबली हो और उसके अंदर भुट्टो जो है वो अपनी 37 में से एक आदमी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने लिए तोड़ ले, जमात इस्लामी के 4 बंदों को तोड़ ले, नैब के 7 बंदों को तोड़ ले, जमीयत उलमा इस्लाम के 6 बंदों को तोड़ ले, मुफ्ती महमूद के बंदों को तोड़ ले। एक बंदा तोड़ सका था वो, नजरियाती और पक्के ईमानदार। हालांकि पूरी एस्टेब्लिशमेंट भुट्टो के साथ थी, भुट्टो की उंगली पकड़ के चलती थी पहले 3 साल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि कैदी लेके आया था उनके। बस जब आप सच्चे हो, खरे हो, तो फिर आपको कौन तोड़ सकता है। इसी नोट पे साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम शख्सियत तला हारून को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। देखते हैं इसका क्या असरात होंगे ब्रेक के बाद। हरफराज में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि 2016 में अमेरिका के टाइम स्क्वायर में हमले के इल्ज़ाम में मुबैना तौर पर गिरफ्तार किए गए एक अहम मुलजिम तला हारून को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के हवाले करने से ताहुक्म सानी रोक दिया है। तला हारून पर क्या इल्ज़ाम था और यह साहब और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों रोका? साबिक सदर अमेरिका के जो नायब क्या थे, उनके नायब सदर, उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी इस मुलजिम को अमेरिका के हवाले करने की। उस वक्त से केस चल रहा था और आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि नहीं जा सकता। देखिए 22 सफ़ों की रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, अमेरिका की, जो कि मैं अभी देख रहा था सारी। मसला सर ये है कि अमेरिकन ने कहा है कि नवंबर 2015 को पेरिस में कुछ सुसाइड अटैक्स हुए थे, ठीक है, और उसमें से 130 बंदे मरे थे और ISIS और दाइश के लोगों के मरे थे। और इस वहाँ से उन्होंने कहा था कि अब सक्सेस स्टोरी है, तब हम न्यूयॉर्क में भी ये करेंगे ताकि टेरर। तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने जून 2016 के अंदर कुछ लोगों ने अटैक किए और उनमें से अमेरिकन नेशनल भी शामिल थे, जिनमें से एक जो है तला हारून था। तला हारून के बारे में उन्होंने रिपोर्ट की, इन्वेस्टिगेशन ये थी कि तला हारून जो है ये पाकिस्तान आया था अप्रैल में 2016 में।
اور اپریل میں 2016 میں یہ آ کے اس بندے نے آ کے یہاں پلاننگ کی تھی اور پھر اس کے بعد یہ وہاں چلا گیا تھا. یعنی وچ مینس کہ دی پلاننگ ہیز بین میڈ ان پاکستان. اور وہ رپورٹ بھی یہی ہے کہ ڈانڈے یہاں سے وہ جیسے وہ کرتے ہیں ہمیشہ سے دو مدرسے سے ہو کے گیا تھا اور یہ کو کر کے پاس سے بھی گزر جانے تو کہتے ہیں مدرسے سے. اگر آپ چبرجی دیکھ رہے ہو نا آپ کہتے ہیں مدرسے بھی در لیا جائے گا. وہ بھی در لیا جائے گا. تو اس کے اوپر یہ کہیں چلا گیا. پھر اس کے بعد یہاں آیا تو ان کو انہوں نے پکڑ کے دینے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے تو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی. تو مئی 3 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر آپ نے دینا ہی ہے تو پہلے انویسٹیگیٹ تو کرو کہ جرم کیا بنتا ہے. تو انہوں نے ایک میجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک میجسٹریٹ کی ذمہ داری کہ ایک سیکشن 1972 کا انکوائریز ایکٹ ہے اس کے تحت اس کو کہا کہ آپ چیک کر لیں. اس نے جب انکوائری شروع ہوئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ حکومت جو ہے یہ پاؤں اس کے کانپنے شروع ہو گئے اور یہ امریکہ میں مجھے حوالے کر دیں گے. اور امریکہ پرچار بات ہے جس قسم کا ایویڈنس ہے. آپ خود سوچیں کہ 99.9% لوگ جو کہ گوانتانامو بے میں دے گئے ہیں وہ انکوائری کی بنیاد پہ بے گناہ ثابت ہوئے اور وہ چند لوگ ہیں وہ رہ گئے وہاں پر. پاکستان سے تو ایک بھی ثابت نہیں ہوا وہاں پر پاکستانی جو انہوں نے پاکستانی پکڑ دی. لیکن عثمان صاحب دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ گوانتانامو بے کی اذیت دیکھیں نا. یعنی وہ جو کبھی کہانیاں پڑھیں نا آپ اس کی تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنی اذیت ناک زندگی گزاری کہ آپ باندھ کے اس کو یوں بیٹھے ہوئے. پھر سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم پہلے گئے تو ہمیں ایسے لگا کہ پنجرا ہے سمندر کے کنارے چلو سمندر دیکھتے رہیں گے پنجرے کے اندر. تو کہتے ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا ترپال آیا اور اس ترپال نے اس پنجرے کو گھیر لیا. ہمیں صرف سمندر کی لہروں کی آوازیں آتی تھی نا ہم سورج دیکھتے ہیں کئی سال. تو یہ اذیت سے تو آپ 6 سال بعد آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے کیا. تو سپریم کورٹ کے میں قاضی محمد امین صاحب مشیر عالم صاحب کے پاس سے کیس کیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس نے کہا جی انویسٹیگیشن تو بعد کی بات ہے نا. پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہ مجرم دیتے کس معاہدے کے تحت, کس قانون اور کس معاہدے کے مطابق. دیکھیں نا انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتا, یہ بائی لیٹرل ہوتا ہے. یعنی آپ ایک طرف سے کہہ دی آپ لے سکتے ہیں آپ حسین کا. پھر انہوں نے سوال بھی کیا حسین کا نہیں لا سکتے ہو, آ سکتا ہے اس کے بدلے آ سکتا ہے. فوج صدیقی آ سکتے نہیں آ سکتے. اس پہ اوپر انہوں نے کہا کہ آپ اب فورن آفس اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے سامنے ایگریمنٹ. اب یہ ایگریمنٹ جو ہے 9/11 آنورڈ چلے گا کیونکہ اس میں مشرف نے باقاعدہ اپنی جو کتاب ہے ان دا لائن آف فائر نہیں ان دا لائن آف فائر ہاں یہی ان دا لائن آف فائر جو ہے کتاب جو ہے اس کے اندر باقاعدہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے باقاعدہ پیسے لیے ہیں بندے پکڑ کے. اب مشرف کو بھی چھوڑ دیں. مشرف کے علاوہ مشرف تو ہوتا ہے بڑ مار رہا ہو. 2004 کی اپریل کی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے سینٹ کے سامنے امریکن سینٹ کے سامنے یو ایس پاک ریلیشن شپ, اس یو ایس پاک ریلیشن شپ میں انہوں نے 3 پاکستان کی خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ کوئی ملک نے ہمیں نہیں کیا. ایک انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے ہمیں اس طرح کی انٹیلیجنس کی کہ ہم عراق میں ہمارا اٹیک نہیں ہوتا تھا پاکستان میں ہو جاتا تھا. انہوں نے 57,000 دفعہ ہمارے جہازوں کو کہا اڑے اور وہ اڑے اور وہاں پر جائے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ 450 کے قریب جو ہے یہ بندے انہوں نے امریکن نے پکڑ کے دیے اور انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا. سفیر سمیت ملا عبدالسلام وہ تو باہر تھا. آپ دیکھیں میں آپ کو بتا پاکستانی نیشنل بیچارہ ایک مطلب معظم بیگ ہے انگلینڈ کا, وہ اور اس کی بیوی جو گرل سکول چلاتے تھے کابل کے اندر, لندن چھوڑ کے آیا تھا کہ چلو جا کے لوگوں کو ایجوکیشن دیں گے. وہ بیچارہ بھاگ کے آیا کہ میرا پاکستان ہے, پنڈی سے پکڑ کے اس کو دے دیا. اور وہ جا کے اس پاکستانی کی لڑائی جو ہے وہ برٹش پرائم منسٹر نے لڑی وہاں جا کے کہ یہ بے گناہ. یہ تھے مشرف صاحب. چلیں جی اسی نوٹ پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.